سورۃ الحج آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا۔ یہ آیت جہاں قربانی کے ثبوت میں بھی ہے، وہیں قربانی کی مقصدیت کو بھی بتاتا ہے کہ مقصد کیا ہے قربانی کا۔ تو بتایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کے ہاں نہ تو قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤہا، اور نہ ہی قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے اللہ کے یہاں التقوی منکم، تو وہ تمہاری طرف سے تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دل کی پاکیزگی ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس حوالے سے حدیث تو بہت ساری ہیں۔ حدیث حضرت عائشہ سے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عملو ابن آدم، یعنی انسان کا کوئی عمل، من عمل یوم النہر، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دنوں میں کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک من احراق الدم، جانور ذبح کرنے سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو قربانی کی دنوں میں سب سے زیادہ پسند اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا اور اس کی قربانی پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد بشارت دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کر لو گے تو اس کی بشارت یہ، اس کی خوشخبری یہ ہے، اس کا اجر اور بدلہ یہ ہے کہ انہو اتا یوم القیامت، کہ جس جانور کی ذبح اور قربانی کر رہے ہو وہ جانور آئے گا قیامت کے دن رب کے حضور، رب کے سامنے، بقرونہا، اپنے سینگوں کے ساتھ، واشعارہا، اور اپنے بالوں کے ساتھ، وزلافہا، اور اپنے کھروں کے ساتھ، وَأَنَّ الدَّمَ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانور کا خون زمین پر گرتا ہے اور اس گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کے لیے ہم جانور پیش کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے، قبل ان یقی بالارض، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے، لیقی من اللہ، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فتیبو بہا نفسن، تو اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ پیش کرو، اس قربانی کو خوش دلی کے ساتھ پیش کرو۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1493 ہے۔ الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1667 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو گنجائش دی کہ وہ قربانی کر سکے، یعنی قربانی کرنے کی جس کو اللہ نے استطاعت دے دی اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں فلا یحضر مصلانا، تو ایسے شخص کو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ یعنی یہ ناراضگی اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر اسے ہم سے اس قدر کٹ جانا چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ بھی نہ آئے۔ کون لوگ ہیں جس کو استطاعت ہوگی؟ جس کے لیے قربانی واجب ہوتی ہے اس کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایسا شخص جو عاقل ہو، یعنی عقل والا ہو، نہ سمجھ اور پاگل نہ ہو، بالغ ہو، مطلب نابالغ پر قربانی نہیں ہے، بالغ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم پر کوئی عبادت نہیں اور قربانی عبادت ہے تو مسلمان ہو، آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو۔ اب یہ غلامیت کا زمانہ تو اب ختم ہو چکا ہے، پہلے زمانے کی بات یہ۔ اور فرمایا مقیم ہو، کیا ہو؟ مقیم ہو یعنی سفر شرعی نہ کر رہا ہو، 92 کلومیٹر اپنے گھر سے دور نہ ہو اور یہ دوری جو ہے کہ سفر کی نیت سے ہو، تو ایسا مقیم ہو کہ وہ اپنے گھر پر ہو، مالک نصاب ہو، مالک نصاب ہو۔ اب مالک نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جتنے مال پر، ہے نا۔ اور اس کے علماء کرام نے بتایا ہے تقریباً 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسہ کسی کے پاس ہو، جس کو اگر گرام میں دیکھیں تو 653 گرام ہے نا، بعض لوگوں نے کہا 612 گرام، یعنی 600 پلس گرام چاندی کے برابر کی جو قیمت آج کے ڈیٹ میں ہو سکتی ہے، اتنا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے۔ اب مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے، آدھا کلو سے زیادہ یعنی 600 گرام، آدھا کلو سے زیادہ ہوتا ہے، آدھا کلو سے زیادہ چاندی کی جو قیمت ہو سکتی ہے یعنی 612 گرام یا 653 گرام
चांदी की कीमत अगर किसी के पास है तो वो मालिक निसाब है, और मालिक निसाब है तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। कुर्बानी में और ज़कात में यही फ़र्क है। ज़कात में होता है कि एक साल गुजर जाए तब उसको जो है कि 2.5% यानी 2.5% अल्लाह की राह में निकालना है अपने निसाब का। और कुर्बानी में यह है कि कुर्बानी के दिन, जस्ट उस दिन 12वीं तारीख को, 11वीं तारीख को या 10वीं तारीख को अगर इतना रकम आपके पास आ जाता है, मिसाल के तौर पर आज हम ले लें कि 50,000, 652 ग्राम चांदी की कीमत आज के डेट में, मिसाल मान लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर उसकी कीमत 50,000 या 45,000 होती है, और ये 45,000 अगर किसी को 10वीं तारीख को अगर मिल गई, और ये 50,000 या 45,000 जरूरियात असली से खाली हो। जरूरियात असली क्या है? खाना पीना, रहना सहना, पहनना ओढ़ना, घर का किराया और सवारी, ये आपकी हाजत असलिया है। इसके अलावा अगर है वो पैसा आपके पास तो कुर्बानी वाजिब है। ये 3 दिन में से किसी दिन में भी अगर आप उसके मालिक हो जाते तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उसके बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो गुनहगार होगा। उसके बावजूद अगर कोई कुर्बानी नहीं करता है तो गुनहगार हो जाएगा, जिसके पास 45,000 या 50,000 रुपए हो और ये हाजत यानी जरूरत के अलावा हो।